بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں راشد بشیر اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل میتھ ود راشد بشیر۔ اسٹوڈنٹ کل جیسے کہ سب کو پتہ ہے کہ کل 10th کلاس کی اردو کا پیپر ہے، تو ہم اس کے بارے میں آپ کو تھوڑا سا آگاہی دیں گے کہ آپ لوگوں نے کس طرح سے پیپر کو اٹیمپٹ کرنا ہے اور کون کون سی اہم چیزیں آپ لوگ کریں تو آپ کا پیپر آسانی سے اچھے نمبروں کے ساتھ کلیئر ہو جائے گا۔ اسٹوڈنٹ سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کے پاس پہلا کویشچن جو ہوگا MCQs کا ہوگا۔ MCQs کے اندر آپ کے پاس ٹوٹل 15 نمبر کا ہوگا اور اس کے لیے آپ کے پاس 20 منٹ ہوں گے۔ 20 منٹ کے اندر آپ لوگوں نے 15 نمبر کے MCQs کو سالو کرنا ہے۔ اس کے اندر آپ سے کیا چیزیں پوچھی جائیں گی جو آپ کی بک کے اینڈ میں یعنی ہر سبق کے آخر کے اندر جو بھی چیزیں شامل ہیں ان کے ایکسرسائز کے اندر جو بھی MCQs ہیں ان کے بارے میں پوچھا جائے گا، اور اس کے علاوہ ایکسرسائز کے اندر اکثر اعراب لگانے وغیرہ پوچھے جاتے ہیں، الفاظ کی ٹھیک کرنا پوچھا جاتا ہے، اس کی اصلاح وغیرہ کی جاتی ہے، اور گرامر ہوتی ہے جس میں اسم فعل حرف وغیرہ اور زمانے کے لحاظ سے جو ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں پوچھی جاتی ہیں۔ تو یہ آپ کا کویشچن نمبر 1 ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے آپ کا ٹوٹل 15 نمبر کا۔ پھر آپ آ جاتے ہیں حصہ دوم پہ، حصہ انشائیہ۔ حصہ انشائیہ میں آپ کا کویشچن نمبر 2 ہوتا ہے، یعنی کل نمبر آپ کے 60 ہوتے ہیں اور آپ کے پاس ٹائم ہوتا ہے 2 گھنٹے 10 منٹ۔ پہلا یعنی کہ انشائیہ کے اندر آپ کا جو پہلا کویشچن ہے جسے آپ کے پیپر میں کویشچن نمبر 2 کا نام دیا گیا ہے، اس کے 2 پارٹس ہوتے ہیں، ایک حصہ غزل میں سے لیا جاتا ہے اور ایک حصہ غزل میں سے لیا جاتا ہے، حصہ نظم اور غزل میں سے۔ اس کے بھی اشعار لیے جاتے ہیں اور اس کے بھی اشعار لیے جاتے ہیں۔ اس کے 3 اشعار یعنی اس کے آپ لوگوں نے ٹوٹل حصہ نظم میں سے آپ کے ٹوٹل 6 نمبر ہوں گے، یعنی آپ لوگوں نے اشعار کی تشریح کرنی ہوگی، ٹھیک ہے، اور آپ کے جو غزل میں سے وہ بھی آپ کے 4 نمبر ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پھر آپ کا سوال نمبر 3 ہوگا، آپ کو پیرا دیا گیا ہوگا، اس کی آپ لوگوں نے تشریح کرنی ہوگی۔ بیٹا تشریح کرنے کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے سب سے پہلے لکھنا ہوتا ہے کہ سبق کا نام کیا ہے، یہ کس سبق میں سے لیا گیا ہے، پھر آپ لوگوں نے لکھنا ہوتا ہے کہ اس کا جو مصنف کون سا ہے، لکھاری کون سا ہے، پھر آپ لوگوں نے اس کے جو اہم سوالات ہوتے ہیں جو انڈر لائن کیے گئے ہوتے ہیں، لفظ جو انڈر لائن کیے گئے ہوتے ہیں ان کے میننگ لکھنے ہوتے ہیں، پھر آپ لوگوں نے اس کی تشریح کرنی ہوتی ہے۔ تشریح بیٹا آپ لوگوں نے اس طرح سے کرنی ہے کہ اس کے اندر آپ نے سیاق و سباق لکھنا ہے۔ سیاق و سباق کا مطلب ہوتا ہے کہ اس جو عبارت آپ کے پاس دی گئی ہے اس سے پہلے آپ کو کیا کہا گیا اور اس کے بعد آپ کو کیا کہا گیا اور اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے، تو یہ 3 چیزوں کو آپ نے نوٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس اگلا پورشن یہ بھی 10 نمبر کا ہوتا ہے، پھر سوال نمبر 4 آ جاتا ہے، یہ بھی آپ کے پاس 10 نمبر کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ نے 5 سوال اٹیمپٹ کرنے ہوتے ہیں۔ وہ کہاں سے آتے ہیں؟ وہ بیٹا آپ کے پاس جو کویشچن ہوتے ہیں ایکسرسائز کے اندر وہاں کے جو ایکسرسائز میں سے زیادہ تر لیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ جو نثر والا حصہ ہے اس میں سے لیے جاتے ہیں یا سبقوں میں سے لیے جاتے ہیں۔ پھر آپ کے پاس خلاصہ آ جاتا ہے، وہ بھی نثر کا، آپ لوگوں کے پاس جو بھی سبق دیے گئے ان میں سے کسی ایک سبق کا خلاصہ آتا ہے۔ لیکن اسٹوڈنٹ آپ کو بتاتے چلے جو پہلے 7 چیپٹر ہیں آپ کے اس سال کے لیے وہ موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ پھر آپ نے ایک بہت ہی امپورٹنٹ کویشچن ہوتا ہے مضمون نویسی، تو آپ لوگوں نے پھر وہ مضمون 15 نمبر کا آپ کے پاس آتا ہے۔ پھر تفہیم عبارت ہوتی ہے کہ آپ کو عبارت دی گئی ہوتی ہے، اس کو آپ لوگوں نے سالو آؤٹ کرنا ہوتا ہے، وہ بھی آپ کے پاس کتنے 10 نمبر کا ہوتا ہے۔ تو ٹوٹل آپ کے پاس یہ 60 نمبر کا پیپر ہو جاتا ہے، یعنی 15 نمبر کے آپ کے پاس مروزی اور 60 نمبر کا آپ کے پاس انشائی حصہ تھا، 75 نمبر کا پیپر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے اسٹوڈنٹ۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ لوگوں نے کون کون سی چیپٹرز آپ لوگ کر لیں تو آپ کے پاس آسانی سے جو آپ کا خلاصہ ہے وہ اٹیمپٹ ہو جائے گا۔ آپ مرزا سعید، نظریہ پاکستان، پرستان کی شہزادی، اردو ادب، دوستوں سے بچاؤ، ملمہ چغل خوری، یہ والے، اور نام دیو مالک، یہ والے موسٹ امپورٹنٹ ہیں جو زیادہ تر پیپر میں آتے ہیں۔ اور اگر ان میں سے اگر آپ اردو ادب میں عید الفطر والا چھوڑ دو اور اس کے ساتھ آپ لوگ اٹھ باندھ کمر کیوں توڑتا ہے یہ والا کر لیں تو آپ کا یہ پیپر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ یعنی موسٹلی میں کہا کرتا ہوں کہ آپ لوگ پہلے 7 سبق کر لو تو آپ کا یہ کویشچن بھی کمپلیٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے حمد والا حصہ جو نظم ہے۔ نظم کے اندر آپ کے پاس حمد امپورٹنٹ ہے، نعت، کربلا، فاطمہ بنت عبداللہ، جیوے پاکستان، اونٹ کی شادی۔ اونٹ کی شادی اسٹوڈنٹ بہت امپورٹنٹ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ان کا دیکھا جائے تو یہ آپ کے پاس اس طرح سے سالو آؤٹ ہو سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد غزل ہے، غزل پہلے 2 میں سے کم از کم آپ کے 2 اشعار ہو جاتے ہیں تو آپ لوگ ان کو تیار رکھیں، ٹھیک ہے۔ زیادہ تر یہ آپ کے پاس پہلے 2 ہی آتے ہیں،
ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد آپ کے پاس مضامین ہیں. مضامین میں سے آپ کو بتا دیتے ہیں ٹوٹل 11-12 مضامین آپ کو بتاتے ہیں. اگر وہ آپ لوگ کر لیں تو آپ کے پاس آسانی کے ساتھ آپ کا وہ چیزیں ہو جائیں گی. پہلا ہے جی جیسے آپ کا مضمون نویسی میں آب زمزم دیا گیا ہے, اس کے تقریباً 70% چانسز ہوتے ہیں. اور جو آپ کا موسٹ امپورٹنٹ ہے, موسٹ امپورٹنٹ میری پسندیدہ شخصیت یا میرا ہیرو, یہ 2 سوال, لیکن ان کا مقصد ایک ہی ہے. یعنی کہ آپ نے اگر علامہ اقبال کر لیا اور قائد اعظم کر لیا, یہ دونوں جس طرح انگلش کے پیپر میں آپ لوگوں نے دیکھا کہ وہ آپ کو بتا رہا تھا کہ مائی فیوریٹ پرسنالٹی, مائی فیوریٹ بک وغیرہ, تو مائی فیوریٹ پرسنالٹی یہاں پہ جیسے مائی ہیرو ان ہسٹری جس کو آپ لوگوں نے کہا تھا انگلش کے اندر, تو علامہ اقبال اور قائد اعظم یہ دونوں. اگر میرا ہیرو آ جائے تو ان دونوں میں سے ایک لکھا جا سکتا ہے, میری پسندیدہ شخصیت آ جائے تو بھی ان دونوں میں سے ایک لکھا جا سکتا ہے. تو یہ 2 موسٹ امپورٹنٹ ہے. پھر آپ یوم آزادی کر لیں, پھر آ گیا جی محنت کی عظمت کر لیں, حب وطن کر لیں, تعلیم نسواں کر لیں, تندرستی ہزار نعمت, والدین کا ادب و احترام, دیہاتی اور شہری زندگی, وقت کی پابندی, اور اس کے بعد آپ کے پاس آ جاتا ہے سائنس کے کرشمے. اسوہ حسنہ بھی آیا ہوا ہے پیپر میں 2-3 دفعہ. اچھا, استاد کا احترام, اس طرح سے. اور آپ کے پاس آ جاتا ہے ایک برسات, یہ والا برسات کا موسم, ٹھیک ہے. ورزش کے, اسی طرح سے علم کے فائدے, ورزش کے فائدے, ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اور آپ کے پاس آ سکتے ہیں جی, بس یہ والے ہیں موسٹ امپورٹنٹ. یہ والے وہ مضامین ہیں جو پیپر میں کئی دفعہ ریپیٹڈ ہیں, یعنی بہت زیادہ دفعہ ریپیٹڈ ہیں, ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگ کر لیں. اور تفہیم عبارت کے لیے جو آپ کے کسی بھی جو بھی خلاصہ آپ لوگ استعمال کریں اس کے اندر یہ حل شدہ عبارات دی گئی ہیں وہ والے کر لیں, یا پھر آپ لوگ پیپر کے بورڈ کے پیپر جو آئے ہیں وہ والے کر لیں. اور ایم سی کیوز کے لیے میں اکثر سجیسٹ کرتا ہوں کہ آپ لوگ جو سالانہ پیپر ہیں آپ لوگوں کے وہ والے ان کے ایم سی کیوز کر لیں, تو آپ کی ایم سی کیوز کمپلیٹ ہو جائیں گے. ادروائز آپ لوگ ملتان بورڈ, لاہور بورڈ اور فیصل آباد بورڈ کے پیپر کو اچھی طرح سے اگر آپ لوگ دیکھ لیتے ہیں تو آپ کا پاسنگ فارمولا بھی کلیئر ہو جائے گا, ٹھیک ہے. ایک دفعہ پھر آپ کو بتاتے ہیں کہ اس طرح سے آپ کے پاس ہوتا ہے. جس طرح یہ کتاب والے نے آپ کو بتایا کہ پہلے آپ نے نظم کا عنوان لکھنا ہے, یعنی یہ شعر کہاں سے لیا گیا ہے, پھر شاعر کا نام لکھنا ہے, پھر مفہوم عبارت لکھنا ہے, پھر اس کی تشریح کرنی ہے, ٹھیک ہے. تشریح اسٹوڈنٹ آپ لوگوں نے اس طرح سے کرنی ہے کہ اس کی ساری وضاحت ہو جائے کہ یہ جہاں سے لیا گیا ہے, ٹھیک ہے. اور یہ تقریباً آپ لوگوں نے آدھے صفحے سے اوپر لکھنا ہے, اس سے کم نہیں لکھنا آپ لوگوں نے. اس سے کم لکھیں گے تو پھر آپ کو نمبر تھوڑے ملیں گے, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سے غزل آ گیا. غزل کا بھی آپ لوگوں نے ایسے ہی کرنا ہے کیونکہ غزل کا کوئی خاص نام تو نہیں ہے نا, تو اس میں آپ نے شاعر کا نام لکھنا ہے اور اس شعر کے اندر جس کی تشریح کی گئی ہے, جو شعر دیا گیا ہے اس کا آپ لوگوں نے مختصر مفہوم لکھنا ہے, پھر اس کے بعد تشریح کی ایڈنگ دے کے آپ لوگوں نے کرنا ہے, ٹھیک ہے. اسی طرح جو آپ کی عبارت آتی ہے, عبارت کو بھی آپ لوگوں نے ایسے کرنا ہے. سب سے پہلے سبق کا عنوان لکھنا ہے, پھر آپ لوگوں نے مصنف کا نام لکھنا ہے, پھر جو جہاں سے یہ لیا گیا ہے اس کتاب کا اگر آپ کو نام صحیح طرح سے پتہ ہے وہ والا لکھ لینا ہے, پھر خط کشیدہ الفاظ لکھنے ہیں, پھر آپ لوگوں نے سیاق و سباق لکھنا ہے, پھر آخر میں آ کے آپ لوگوں نے تشریح کرنی ہے, ٹھیک ہے. پھر سوالات ہیں, تو سوالات کا نمبر اسٹوڈنٹ آپ لوگوں نے وہی دینا ہے جو پیپر کے اندر دیا گیا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد خلاصہ آتا ہے. خلاصے میں بھی آپ لوگوں نے بتانا ہے کہ یہ والا جو سبق ہے اس سبق کا نام یہ ہے, مصنف کا نام یہ ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا خلاصہ یہ ہے, ٹھیک ہے. اس طرح سے آپ لوگوں نے, اور خلاصہ کوشش کرنی ہے کم از کم آپ کا 1.5 صفحے کو. اسٹوڈنٹ آپ لوگوں نے کوشش کرنی ہے کہ جو آپ کا مضمون ہو اسے آخر میں جا کے لکھنا ہے, اور اس کے لیے کم از کم آپ کے پاس 30 سے 40 منٹ کا وقت ہونا چاہیے. آپ لوگوں نے پیپر کو اس ترتیب سے اٹیمپٹ کرنا ہے کہ آپ لوگ کے پاس مضمون کو, کیونکہ مضمون ایک ایسی تحریر ہوتی ہے جسے سوچ سمجھ کر لکھا جاتا ہے اور اس کے بارے میں تحریر بھی دی جاتی ہے, تو آپ کے پاس 30 منٹ ہو تاکہ الفاظ کا چناؤ آپ بہتر کر سکے اور آپ پڑھ سکے, اور آخر میں 10 منٹ آپ کے پاس کم از کم تفہیم عبارت کے لیے بچ جانے چاہیے. تو اس طرح سے اس ٹائم کی ترتیب سے اگر آپ لوگ کریں گے تو آپ کا مکمل پیپر ہو جائے گا. امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ باتیں ساری سمجھ آ گئی ہوں گی. اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو آپ ہمارے یوٹیوب چینل پہ ہمارا واٹس ایپ نمبر دیا گیا, آپ وہاں پر بھی ہمارے ساتھ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں, نہیں تو میں اپنا نمبر یہاں پہ لکھ دیتا ہوں. یہ ہمارا واٹس ایپ نمبر ہے, آپ لوگ ہم سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں.
انشاءاللہ امید کرتے ہیں کہ آپ کا پیپر بہتر رہے گا۔ بیسٹ آف لک، اللہ حافظ۔